مشکات شریف کا دوسرا حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہوا ہے۔ بڑا ہی پیارا حدیث ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں، بہت ہی اہم اور بہت ہی لازمی سوالات کیے ہیں، اس لیے یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور اتنا بڑا ہے کہ اس حدیث کو ام السنہ کا نام دیا جانا چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر فاتحے کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتاب کی جڑ، اسی طرح اس حدیث کو ام السنہ کا لقب دینا چاہیے، یعنی یہ تمام سنت کا، تمام احادیث کا ام ہے، اصل ہے، جڑ اور بنیاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی اندر آیا، نہایت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور نہایت ہی کالے بال اور چمکدار بال تھے اس شخص کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے یعنی جتنے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص آیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ لیے، اور پھر حضور علیہ السلام سے سوالات پوچھنے لگے، بڑے ہی اہم سوالات پوچھنے لگے، دین اسلام کے بارے میں، شریعت محمدی کے بارے میں سوالات پوچھنے لگے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جب سائل جبرائیل امین ہو اور جواب دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو اس حدیث کا کیا اہمیت ہوگا، ان جوابات کا کیا اہمیت ہوگا۔ سب سے پہلے جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دے دیجئے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب آگے حضور علیہ السلام جواب دیتا ہے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام نام ہے اس بات کی گواہی دینے کا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اور اسلام نام ہے نماز قائم کرنے کا، بڑا ہی اہم رکن ہے نماز۔ وتؤتی الزکاۃ، اور اسلام نام ہے زکوٰۃ دینے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہے اسلام۔ وتصوم رمضان، اور اسلام نام ہے روزہ رکھنے کا کہ تم روزہ رکھ لو۔ وتحج البیت، اور اسلام نام ہے بیت اللہ شریف کے حج کرنے کا، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس استطاعت ہو، جانے کا خرچہ ہو، طاقت موجود ہو، تو پھر تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ اسلام ہے۔ اگے جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ قال صدقت، جبرائیل امین نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اصحاب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہو گئے، فعجبنا، ہم حیران ہو گئے، ہم تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسا سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر جواب سننے پر کہتا ہے صدقت، تو نے سچ کہا۔ گویا کہ اس کو پہلے ہی سے معلوم تھا، ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہی سے ان کو علم تھا۔ خیر، آگے سائل دوسرا سوال پوچھتا ہے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ،
یہ اللہ کے رسول ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دے دو۔ اب حضور علیہ السلام اسے ایمان کے بارے میں بتاتا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ، فرمایا ایمان نام ہے اللہ کے اوپر یقین کرنے کا، ایمان لانے کا، وملائکتہ، اور اس کی ملائکہ پر، وکتبہ، اور اللہ جل شانہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا نام ہے، ورسلہ، اور ان کے تمام رسولوں کو ماننے کا نام ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، وتؤمن بالقدر، اور ایمان نام ہے اس چیز کا کہ تم تصدیق کرو، اس بات کی تصدیق کرو کہ خیر اور شر یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ قال صدقت، جبرائیل امین نے پھر کہا صدقت، تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھتا ہے فاخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول ہمیں احسان کے بارے میں بتاؤ۔ قال ان تعبد اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ جل شانہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن کم از کم یہ کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت اور سچ بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فاخبرنی عن الساعہ، ہمیں قیامت کے بارے میں بتا دو۔ سائل نے سوال کیا، جبرائیل امین نے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت جواب دے دیا، بڑا ہی اچھا جملہ استعمال کیا، کیونکہ قیامت کے بارے میں یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والا ہے، نہ جبرائیل امین کو معلوم ہے، نہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہے، یہ راز ہے اللہ کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو جواب دے دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول عنہا یعنی جس شخص سے یہ سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت سے متعلق کہ قیامت کب آنے والا ہے، یہاں پہ سائل اور مسئول، پوچھنے والا اور جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آگے سائل پوچھتا ہے، جبرائیل امین پوچھتا ہے فاخبرنی عن اماراتہا، ہمیں قیامت کے علامات کے بارے میں بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے کچھ علامات بتا دیے۔ سب سے پہلا علامت یہ بتا دیا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا بڑا ہی تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ بعد میں آئے گا۔ دوسرا علامت یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم ننگے پاؤں والے کو، برہنہ جسم والے کو بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، اپنے ہی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ آج بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، ہم کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور عمر سے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، تم نے سائل کو پہچانا، تم نے سائل کو جانا کون تھا وہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، میں نے تو نہیں پہچانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فإنہ جبرائیل، وہ جبرائیل تھا، اور کس غرض کس مقصد کے لیے آیا ہوا تھا؟ وہ تمہیں اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آیا ہوا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائے، یعنی یہ وہ سوالات تھے جو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، یا یہ وہ سوالات تھے جو تمہارے ذہن کے اندر موجود تھے لیکن تم نہیں پوچھ سکتے تھے، ادب کی خاطر کرتے ہوئے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو جبرائیل امین آیا، وہ سارے سوالات پوچھ لیے تاکہ، اور میں نے جوابات دے دیے اس لیے تاکہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں آگاہی دے دیں، معلومات دے دیں۔